خدا یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس لوکا۔ مقدس لوکا کے مطابق لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل، اس کا دوسرا باب، اس کی 41ویں سے 51ویں آیت مقدسہ۔ اور اس کے والدین ہر سال عید فصح پر یروشلم کو جایا کرتے تھے، اور جب وہ 12 برس کا ہو گیا تو وہ عید کے دستور کے مطابق یروشلم کو گئے، اور جب ان دنوں کو پورا کر کے لوٹے تو وہ لڑکا یسوع یروشلم میں رہ گیا، مگر اس کے ماں اور باپ کو خبر نہ تھی، بلکہ وہ یہ سمجھ کر کہ وہ قافلہ میں ہے ایک منزل نکل گئے اور اسے اپنے رشتہ داروں اور جان پہچانوں میں ڈھونڈنے لگے، اور نہ پا کر اس کی تلاش میں یروشلم کو واپس گئے، اور انہوں نے 3 روز کے بعد اسے ہیکل میں استادوں کے درمیان بیٹھا ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے پایا، اور جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے متعجب تھے، اور وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے، اور اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا تو نے ہم سے ایسا کیوں کیا؟ دیکھ تیرا باپ اور میں اڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے۔ اور اس نے ان سے کہا، تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ وہ ضرور اپنے باپ کے گھر میں ہوگا؟ مگر جو بات اس نے ان سے کہی وہ اسے نہ سمجھے۔ تب وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت کو آیا اور ان کے تابع رہا، اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھی۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں تمام ان زندگیوں کے لیے کہ جو خدا کی حضوری میں آئے ہیں، اور بالخصوص اپنی بہن زبیدہ شوکت کے لیے جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اور زچگی کے حالات میں ہیں۔ خدا ہماری بہن کو اس تمام مرحلے میں اس کا حامی و ناصر ہو، اس کی مدد فرمائے، اور آنے والی زندگی کو بھی خدا اپنی پناہ کی حفاظت میں لے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج عالمی سطح پر صحرا اور قحط کے عالمی دن کو منایا جا رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ جو صحراؤں میں رہتے ہیں، صحراؤں میں رہتے ہیں اور وہاں پر آندھی طوفان آتی ہیں، سیر زدگی جہاں آتی ہے، خدا ان لوگوں کی مدد، رہنمائی اور سہایتا کرے، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں قحط پڑتا ہے، یعنی کہ روٹی کا قحط، روٹی کا کال، خدا ہم سب کا اس حوالے سے بھی حامی و ناصر ہو اور ہماری مدد اور رہنمائی فرمائے کہ ہم خدا اس روٹی کو بھی حاصل کیا کریں جو ہماری روح کی خوراک ہے، جو آپ لوگ آج خدا کے حضور سے حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج کی پہلی تلاوت جو اشعیاء نبی کے صحیفہ میں سے لی گئی ہے، جس میں ہم نے سنا ہے خدا کے بندہ سے کہ خدا فرماتے ہیں، اور جس طرح خدا فرماتے ہیں کہ میں اپنے لوگوں پر کیا کروں گا؟ کرم کروں گا، اپنے لوگوں پر نظر کروں گا، جس طرح خدا نے اپنی بندی مقدسہ مریم پر کرم کی نگاہ فرمائی، اور اس نے یہ بات کہی کہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور اس کا نام کیا ہے؟ قدوس ہے۔ آج کی پہلی تلاوت کے مطابق آئیں ہم بھی خدا سے کہیں کہ خدا جس طرح تو اپنے لوگوں پر، اپنے مقدسین پر، اپنے بیٹے بیٹیوں پر کرم کی نگاہ فرماتا رہا، ہماری زندگی میں بھی تیرا کرم ہمیں نظر آئے اور ہم تیرے نام کو جلا دیتے رہیں۔ جبکہ آج کی انجیل پاک میں ہم نے سنا ہے کہ آخر میں جو آخری فقرہ آج کی انجیل پاک میں لکھا ہوا ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ ساری باتوں کو اپنے دل میں رکھتی ہے، کیونکہ آج ہم مقدسہ مریم کے بے داغ دل کی عید مناتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ہم کیتھولک کلیسیا کے لوگوں کا ایمان ہے کہ مقدسہ مریم نے اس ہستی کو جنم دیا جو خود خدا ہے، اور خدا کسی ایسے راہ سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتا جہاں پلیدگی، جہاں ناپاکی ہو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو ہے
وہ بے داغ دل والی ہے، اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی مکر، اس کے دل میں کسی قسم کی کوئی ناپاکی نہیں تھی۔ اسی لیے آگے جو ہستی جس نے اس سے جنم لیا اس کے ہم پاک دل کی عید مناتے ہیں، اور وہ کل عید منائی گئی ہے جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج کی انجیل پاک میں ہم نے یہ بات سنی ہے کہ خداوند یسوع مسیح 12 برس کے ہیں اور عید فصح نزدیک ہے۔ اس کی ماں مقدسہ مریم جو بے داغ دل والی ہے، اور اسی طرح اس کا پالنے والا باپ حضرت یوسف جو راست باز ہے، وہ اس 12 سال کے بچہ یسوع کو لے کر ہیکل میں پہنچتے ہیں۔ کیا منانے کے لیے؟ عید فصح کو منانے کے لیے۔ جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہ عید 3 دن کے لیے رہتی ہے۔ عید جو ہے 3 دن جو لگاتار وہاں پر رہی، تو کیا ہوا کہ جب 12 سال کا جو خدا یسوع مسیح بچہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا بچہ اس قافلے کے اندر ہی ہے، تو انہوں نے عید کی تمام رسومات کو ادا کر لیا۔ تو وہ یہ بات سمجھ کر کہ وہ بچہ اس قافلے کے اندر ہے، وہ گھر میں پہنچے۔ انہوں نے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ ہو سکتا ہے 2 گھنٹے انتظار کیا ہو، لیکن پھر انہوں نے غور کیا کہ ہمارا بچہ ہمارے گھر میں واپس نہیں آیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ انہیں فکر نہیں تھی اس بات کی کہ وہ لاپرواہ تھے، کہ انہوں نے اپنے بچے کی پرواہ نہیں کی کہ بچہ کہاں ہے۔ بھائی انہیں پوری پرواہ تھی، لیکن یہودی لوگوں کے مطابق یہ بات یاد رکھیں کہ جو 12 سال کا بچہ ہے وہ ایک پورا آدمی ہے۔ جیسے آج ہمارے پاکستان میں جس کی عمر 18 سال ہو جاتی ہے وہ اپنی مرضی کا استعمال کر سکتا ہے، خواہ وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، وہ اپنی مرضی کا کیا کر سکتے ہیں؟ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اسی طرح یہودی جو لوگ ہیں اس دور کے مطابق 12 سال کا اگر کوئی بچہ ہوتا یا بیٹا یا بیٹی ہوتی تو وہ اپنی مرضی کا استعمال کر سکتا تھا۔ اور یسوع مسیح نے وہاں کیا کیا کہ انہوں نے یہ سمجھا، اس کے والدین نے جس نے اسے جنم دیا، جس نے اسے پالا پوسا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا بچہ یسوع جو ہے اس قافلے کے کیا ہے؟ اندر ہے۔ اور انہوں نے گھر میں آ کر انتظار کرنے کے بعد غور کیا کہ ہمارا بچہ اس قافلے کے ساتھ دوبارہ واپس نہیں آیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ فوراً سے کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ اسی جگہ پر جا پہنچتے ہیں جہاں سے انہوں نے خدا یسوع مسیح سے جدا ہوئے تھے۔ وہ جگہ کون سی تھی؟ یروشلم، خدا کا گھر ہیکل۔ وہ وہیں پر پہنچتے ہیں، اور جب وہ وہاں پر پہنچتے تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ یہ بات دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہیں، استاد جو ہیں، فقی اور فریسی جو عالم لوگ ہیں، ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اس کی باتوں کو سن کر اور اس سے متعجب ہوتے تھے۔ اس کے جوابات کو دیکھ کر وہ حیران ہو رہے تھے کہ یہ کس طرح اس نے ایسی تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ جواب تو جیسے ہی مقدسہ مریم اور اس کا پالنے والا باپ حضرت یوسف وہاں پر پہنچتے ہیں تو مقدسہ مریم یہ بات دل سے نکالتی ہے کہ میں اور تیرا باپ ہم تجھے ڈھونڈتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ ڈھونڈتے ہیں۔ تو نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یسوع مسیح نے کیا جواب دیا؟ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا یہ خیال نہیں ہے کہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا کیا ہے؟ ضرور ہے۔ ابھی یہاں پر جو حاصل کلام ہے کہ 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یسوع مسیح خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے۔ بھائی یسوع مسیح ہیکل کے اندر ہمیں ملتا ہے، یہ بات یاد رہے۔ صحیح طور پر اگر کسی نے یسوع مسیح کے ساتھ ملاقات کرنی ہے نا تو وہ خدا کا گھر ہے، وہ گرجا گھر ہے، وہ عبادت خانہ ہے جہاں آپ یسوع مسیح سے کیا کر سکتے ہیں؟ ملاقات کر سکتے ہیں۔ کیونکہ عالم اور فقی اور فریسی اور بڑے بڑے لوگ اس سے وہاں پر اس کی سن کر کیا ہو رہے تھے؟ حیران ہو رہے تھے۔ اور مقدسہ مریم اور اس کا پالنے والا باپ، انہوں نے یسوع مسیح کو غلطی سے وہیں پر چھوڑ دیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ابھی وہ میچور ہے، ابھی وہ بڑا ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق واپس گھر کو کیا کر سکتا ہے؟ آ سکتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہیں پر اسے چھوڑ دیا۔ لیکن گھر میں پہنچ کر انہوں نے انتظار کیا، دیکھا کہ ابھی تک وہ نہیں پہنچا۔ وہ دوبارہ سے یسوع مسیح کو پانے کے لیے، یسوع مسیح کو تلاش کرنے کے لیے کہاں پہنچ گئے؟ یروشلم میں پہنچ گئے، اور انہوں نے یسوع مسیح کو وہیں سے کیا کر لیا؟ پا لیا۔ ابھی یہ بات یاد رکھیں، حاصل کلام آج کا جو ہے، ہم یسوع مسیح کو حاصل بھی خدا کے گھر سے کرتے ہیں اور یسوع مسیح کو چھوڑ بھی یہی جاتے ہیں۔ ابھی آپ کو کلام کی باتیں سکھائی گئی ہیں نا، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے گرجا گھر میں بیٹھے ہوئے تعلیم کی باتوں کو، کلام کی باتوں کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس پر کیا کریں گے؟ عمل لائیں گے۔ لیکن جیسے گرجا گھر سے باہر نکلتے ہیں
सारी बातें इंसान क्या करता है, भूल जाता है। यानी कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया, गंवा लिया, हम भी अक्सर औकात ऐसे ही करते हैं कि हम यीशु मसीह को हासिल करने के लिए यरूशलेम में, यानी कि हम गिरजाघर में, हैकल में आते हैं, लेकिन हम यीशु मसीह को वहीं पर क्या करते हैं, छोड़ जाते हैं। बिल्कुल सेम ऐसी बात है जैसे हम कब्रिस्तान में जाएं तो लोग तौबा तौबा करते हैं, कहते हैं कि भाई आइंदा हो सकता है कि दिल में ये सोचते हो कि भाई गुनाह नहीं करना, गलती नहीं करनी, लेकिन जैसे ही कब्रिस्तान से बाहर निकलते हैं फिर वही कईयां दे कवाड़ियाँ, वही बातें, वही अरशाद, वही बड़ी बड़ी लंबी लंबी उनकी जो गुफ्तगू होती है, वही बातें हो जाती हैं। यानी कि हासिल कलाम ये है, हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। उसकी माँ ने और उसके पालने वाले बाप ने 3 दिन के लिए वो यीशु मसीह से क्या हो गए, जुदा हो गए। हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि यीशु मसीह मुझसे कितनी देर से जुदा है, मैंने यीशु मसीह को कितनी देर से गंवाया हुआ है, मैंने यीशु मसीह को कितनी देर से छोड़ा हुआ है। आए, आज का कलाम हमें इस बात के लिए दावत देता है कि मुकद्दसा मरियम जो पाक दिल है, वो सारी बातों को दिल में रख रही है और फिर दोबारा से खुदा के घर में पहुंची है और सारी बातों को यीशु मसीह के वो वाक़यात, वो जो उसकी गुफ्तो शनीद है, देख कर उन सारी बातों को दिल में रखते हुए ये कह रही है कि खुदा जिसने अल कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम क्या है, कद्दूस है। आए, हम भी इस बात पर गौर करें, अगर मेरी ज़िंदगी में से मैं 20 साल का हूँ, 30 साल का हूँ, 40 साल का हूँ, मैं कितने सालों से खुदावंद यीशु मसीह को गवाए बैठा हूँ। अगर गवाए बैठा हूँ तो आए हम खुदा के घर में लगातार आकर उसे पालें, उसे हासिल कर लें, उससे तलाश कर लें, क्योंकि वो खुद फरमाता है ढूंढो तो पाओगे, खटकाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आए हम खुदा के हजूर में अपने दिलों को अंडेल दें, हम भी पाक दिल बन जाएं मुकद्दसा मरियम और खुदा मसीह की तरह, ताकि हम यीशु मसीह को हासिल करने वाले बन जाएं। मसीह हमारे खुदा के वसीला से, आमीन।